بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جن حضرات نے درود سلام پڑھا ان سے ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے اور مخلوق خدا بھی زیادہ سے زیادہ نفع اٹھا سکے۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے کھانا نگلنے میں دشواری ہونا، دقت ہونا۔ ذہن میں رکھیں، یہ جو ہمارا کھانا نگلنے کا جو سسٹم ہے، اللہ نے دو نالیاں بنائی ہوئی ہیں، ایک ہے غذا کی نالی اور ایک ہے سانس کی نالی۔ کیا میرے رب نے نظام بنایا ہے یار۔ جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں نا، تو جب اس کو نگلنے لگتے ہیں تو جو سانس کی نالی کا جو منہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے بند کروا دیتے ہیں، اور آپ کا جو وہ غذا جو ہے وہ غذا کے نالے سے گزرتے ہوئے معدے میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، یہی جو غذا کی نالی یہ بند ہو جائے اور سانس کی نالی میں غذا چلی جائے تو 1 منٹ کے اندر اندر آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، یعنی بس موت پھر واقع ہو سکتی ہے۔ بس اس کریم ذات پہ قربان جاؤں جس نے یہ نظام بنایا ہے۔ ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے نا اپنے جسم پر، غور کریں نا تو یقین کریں پھر ہمارا دل چاہے گا کہ یا اللہ تیرے شکرانے میں اتنے لمبے لمبے سجدے کروں کہ میری زندگی گزر جائے۔ کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنی نعمتیں دی ہیں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ میری نعمتوں کو گننا چاہو نا، گن نہیں سکو گے۔ سچ کہا میرے اللہ نے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کھانا نگلنے میں دقت ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہ جو غذائی نالی کے جو عضلات ہوتے ہیں وہ چھبی ہوتے ہیں، ان میں کہیں سے کہیں وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ ڈھیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جو بھی ہم یعنی غذا کھاتے ہیں تو جب وہ حلق سے نیچے اترتی ہے تو جلن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے۔ اس میں زیادہ تر جو کردار ہے وہ معدے کی تیزابیت کا ہے، سداویت کا ہے۔ یہ مریض ہوتا ہے تیزابیت سداویت کو ہوتا ہے، گیس ہوتی ہے بہت زیادہ بیچارے کو، کھانے میں تکلیف ہوتی ہے، کھانا نگل نہیں سکتا، اور بعض دفعہ اس کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر میں یہ کھانا کھاؤں گا تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ تو یہ جو مرض ہے یہ عضلاتی اعصابی تحریک کا مرض ہے۔ اب اس کا جو علاج ہے وہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے مقوی معدہ جو ہے وہ اپنے صبح شام استعمال کروانی ہے، اور اس کے ساتھ جو فائیکسیر میرا اپنا ایک اسپیشل نسخہ ہے وہ آپ نے استعمال کروانا ہے۔ اور رات کو سوتے وقت ہم ایک معجون بنا کے دیتے ہیں، وہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہوتی ہے۔ 1 ماہ کا ہمارا یہ مکمل کورس ہوتا ہے، اور اس مرض سے ہمیشہ مشکل نجات مل جاتی ہے۔ شفا دینا میرے اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ اگر اس کے علاج نہ کرو نا تو پھر یہ جو علامتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جو مرض ہے، پھر اللہ نہ کرے جب بار بار رگڑ پہنچتی رہے گی، بار بار جب اس کو تکلیف پہنچتی رہے گی، زخم بن جاتے ہیں، پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ یہ معاملہ کینسر تک بھی جا سکتا ہے، یعنی گلے کا کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ جناب ہمارا یہ 3600 روپے کا 1 ماہ کا مکمل کورس ہوتا ہے، آپ یہ استعمال کریں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو یہ مرض آپ کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بھئی ہم تو اسباب کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، شفا تو اللہ نے دینی ہے، شفا تو اسی کے پاس ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا رہتا ہوں، میرے پاس مریض آتے ہیں، جب بعض مریض ایسے ہوتے ہیں اللہ معاف کرے، حکیم کو دعویٰ کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، حکیم صاحب، حالانکہ حکیم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے جو دوائی دے رہا ہوں، جو میں نے دی ہے مختلف لوگوں کو، الحمدللہ 100% کامیاب ہوا ہوں، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب پکی گل ہے نا، شفا مل جائے گی نا، آرام آ جائے گا نا،
اگر نہ آیا تو پھر کیا، میں کو خدا تو نہیں ہوں، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم انسان ہیں ہی کیا یار، کچھ بھی تو نہیں ہے، کیا ہے ہمارے پاس، اپنا کچھ بھی نہیں ہے، قسم سے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ پھر ان کو کہتا ہوں کہ یار میں خدائی دعویٰ نہیں کرتا، شرط بھی نہیں لگاتا، کیونکہ شرط لگانے سے جو شفا ہوتی ہے وہ میرا مالک اٹھا لیتا ہے، یہ تو پھر خدائی دعویٰ ہو گیا نا، میں شرط لگا لوں نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ شفا اللہ نے دینی ہے، آپ اعتماد کے ساتھ دوائی استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ ضرور شفا دے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کو شفا نہ ملے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا جب علاج کرنے والا اور علاج کروانے والا دونوں مخلص ہونا تو اللہ ضرور اپنی رحمت فرماتا ہے، ضرور شفا سے امکنار فرماتا ہے۔ اگر کسی میری ماں، بہن، بیٹی، میرے بھائی، میرے دوست کسی کو یہ مسئلہ ہو تو آپ یہ اسکرین پہ میرے نمبر آ رہے ہوتے ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کریں، میڈیسن لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، یہ مرض نہیں رہے گا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی، سعادتوں والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو قرض، مرض، رسوائی، تنگ دستی، محتاجی، غربت، افلاس سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔